نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وعدہ کے مطابق آج سے ہم پیر یورپ رہزن امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مبلغ یہودیت و نصرانیت، انگریزی ڈاکٹر کا سلسلہ وار رد شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی کہ پچھلے چند ایام سے اس انگریزی ڈاکٹر کے چند تلامذہ کی جانب سے انتہائی بے باکانہ بیانات سننے کا موقع ملا، جس کے اندر وہ علماء اہل سنت کو سخت گالیاں دے رہے تھے، اور ان علماء کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے فقط ڈاکٹر کو علمی مسائل کے سلسلہ میں رہنمائی کی تھی۔ اور گزشتہ رات اس ڈاکٹر کے وکیل مطلق کا بیان سننے کا موقع ملا، جس کے اندر وہ ایک عالم دین کو گمراہ، اہل سنت سے خارج، یزیدی، گستاخ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اور اس عالم دین کا بھی جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان کے ڈاکٹر کے غیر شرعی بیانات پر گرفت فرمائی تھی، اور ان کے ڈاکٹر کے بیانات کو دین کا قتل قرار دیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وکیل مطلق ان بیانات کو درست ثابت کرتا اور اپنے پیر، اپنے گرو کے بیانات کی صفائی پیش کرتا اور اس پر شرعی دلائل پیش کرتا، لیکن وکیل مطلق نے اس سے بالکل بائی پاس اختیار کیا، کیونکہ مفتی صاحب کے ان دلائل کا جواب ان کے پاس قیامت تک بھی نہیں آ سکتا۔ اب اس وکیل مطلق نے دجل و فریب سے کام لیا اور خود اپنے پاس سے ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر اور مفتی صاحب کے بیانات سے آگے پیچھے سے کلپ کاٹ کر ان کو یزیدی، گستاخ حضرت امام حسین، اہل سنت سے خارج، گمراہ اور نہ جانے کیا کچھ فتوے داغ ڈالے۔ اور جن باتوں کی بنا پر مفتی صاحب کو اس نے گستاخ، یزیدی، اہل سنت سے خارج اور گمراہ قرار دیا ہے، اگر ان فتووں کا رخ پچھلے اکابرین کی جانب کر دیا جائے تو بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ اس وکیل مطلق کے فتووں کی زد میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے دروس کے اندر ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو اب ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کا تعاقب کیا جائے، ان کو لگام ڈالی جائے، اور اب ان کو لگام ڈالنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ سامعین، رات کے وکیل مطلق کے بیان سے آپ نے اتنا تو اندازہ لگا لیا کہ ان کے اندر کتنا خلوص و للہیت ہے۔ یہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب کے متعلق کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں، گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، یزیدی ہیں، حضرت امام حسین کے گستاخ ہیں۔ جن باتوں کو یہ حضرت امام حسین کی گستاخی قرار دے رہا ہے، بقول اس کے جو باتیں حضرت امام حسین کی گستاخی ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ اگر یہ باتیں گستاخی ہیں تو پھر کون کون گستاخ بنتا ہے۔ لیکن بقول اس کے جو باتیں حضرت امام حسین کی گستاخی ہیں اور ان باتوں کی بنا پر مفتی صاحب حضرت امام حسین کے گستاخ ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ یہ باتیں آج کی تو نہیں ہیں، یہ بیانات تو کئی سالوں سے ہیں۔ تجھے اتنا عرصہ حضرت امام حسین کی گستاخی کیوں برداشت رہی؟ یہ سوال ہے میرا۔
اتنا عرصہ حضرت امام حسین کی گستاخی تم کیوں برداشت کر کے بیٹھے رہے؟ اور آج بھی تمہارا گرو، یہ چمچے تو اٹھائیں لیکن گرو آج بھی چپ ہے، حضرت امام حسین کی گستاخی پر اس کے لب کیوں نہیں ہلتے؟ اگر یہ حضرت امام حسین کی گستاخی ہے تو تمہارا گرو کیوں نہیں اٹھا؟ اور اتنا عرصہ تم نے حضرت امام حسین کی گستاخی کو کیوں برداشت کیے رکھا؟ اچھا، حضرت امام حسین کی گستاخی تو بقول تمہارے جو گستاخی تھی وہ تو تمہیں برداشت رہی، لیکن جیسے ہی تمہارے اپنے گرو کی دم پر قدم آیا تم اچھل پڑے، تم کود پڑے، اور تمہاری برداشت آپے سے باہر ہو گئی، برداشت کا دامن لبریز ہوا۔ اب تم کہنے لگے فلاں گستاخی تھی، فلاں گستاخی تھی، فلاں گستاخی تھی۔ حضرت امام حسین کی گستاخی جس کو برداشت رہے اور اپنے ڈاکٹر کی، اپنے پیر کی، اپنے گرو کی گستاخی برداشت نہ کرے وہ حسینی ہوتا ہے؟ یہ شعر لکھنا آسان تھا، تو نے شعر لکھ رکھا تھا حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو اتنے سال حضرت امام حسین کی گستاخی تو برداشت کیے رکھے لیکن اپنے ڈاکٹر کے متعلق ایک جملہ برداشت نہ کرے، وہ حسینی ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی جرت کہ جو بندہ ان کے ڈاکٹر کے متعلق چاہے کوئی شرعی مسئلہ ہی بتا دے وہ اہل سنت سے خارج، وہ مذہب، وہ رافضی، وہ گستاخ، طرح طرح کے فتوے جاڑتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے ان کی سیادت کو، علم کو، پیر خانے کو، مرشد خانے کو، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اہل سنت سے وہ خارج ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا ڈاکٹر یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات مذہب سے ہے کہ جو بندہ اس کا انکار کرے وہ اہل سنت سے خارج ہو؟ یہ ضروریات دین سے ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو؟ کیا ہے ڈاکٹر تمہارا؟ اتنی جرت کہ جو شرعی مسئلہ بتائے وہ اہل سنت سے خارج ہے، کوئی غلطی پر تنبیہ کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور جو ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر کی عیادت کرے، اس کی چاپلوسی کرے، وہ چاہے واپس جا کر کے اہل تشیع کا جنازہ پڑھے، وہابیہ دیابنا کے ساتھ یاریاں لگائے، ان کے مدارس میں جائے، ان کے اکابرین کے حق میں دعائیں کرے جن کے متعلق امام اہل سنت سرکار نے لکھا من شک فی کفری وعذابی فقد کفر، لیکن چونکہ وہ ڈاکٹر کی عیادت کر چکا ہے لہذا وہ ایسا واٹر پروف ہو چکا ہے اس پر فتوے کا اثر ہی نہیں ہوتا، وہ مفتی اعظم ہے، اس پر فتویٰ نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس وجہ کہ وہ ڈاکٹر کو مان چکا ہے۔ جس کے ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ہو وہ چاہے وہابیہ دیابنا اہل تشیع تمام کو ملا کر متحدہ مجلس عمل بنائے، وہ قائد اعظم ہی ٹھہرتا ہے، وہ قائد ہی ٹھہرتا ہے، وہ رہنما ہی ٹھہرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جلالی کے ساتھ تعلق اچھے ہیں۔ لیکن جو جلالی کو شرعی مسئلہ بتا دے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ باتیں فقط یہ چھوٹے چمچے نہیں کرتے، خود جلالی نے یہ نغمے الاپ رکھے ہیں کہ سنی وہ ہوگا جسے میں لکھ کے دوں گا، سنی وہ ہے جس کو میں لکھ کے دوں گا، میں لکھ کر دوں گا، میں ٹھپا لگا کر دوں گا تو سنی ہے وگرنہ سنی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، تجھے کس نے اہل سنت کا ٹھیکیدار بنایا ہے؟ آج کے درس کے اندر میں نے بہت بڑے بڑے شواہد پیش کرنے ہیں۔ تجھے مذہب کا ٹھیکیدار کس نے بنایا؟ یہ ٹھیکہ تو نے لیا کس سے کہ جس کو تو ٹھپا نہ لگا کر دے وہ مذہب سے خارج ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ مذہب کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے؟ تو وہی تو نہیں ہے کہ جس نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھ رکھی ہیں، تمہاری نصابی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ مذہب تو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ میں اس طرح وکیل مطلق کی طرح ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کر محض الزام نہیں دوں گا۔ یہ جتنی بھی میں عبارتیں پڑھنے لگا ہوں اگر کسی ایک عبارت کا بھی انکار کر دیں، کہیں کہ یہ عبارت نہیں ہے اور یہ ہماری نصابی کتاب نہیں ہے،
ایک حوالے پر 11,000 روپیہ نقد انعام پیش کروں گا۔ اچھا، مذہب جن کے ترقی میں رکاوٹ ہو وہ مذہب کا ٹھیکیدار ہوتا ہے؟ وہ مذہب کے ٹھیکے لے کر ٹھپے لگا کر دیتا ہے کہ جس کو میں کہوں گا وہ سنی ہے، جس کو میں کہوں گا وہ سنی نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ یہ میرے پاس ان کی درسی کتاب ہے، پرانا چھاپا، مطالعہ پاکستان و جنرل سائنس، یہ مطبوعہ ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان برائے نصاب ثانویہ عامہ، یہ دوسرے سال کی نصابی کتاب ہے ان کی۔ یہ پڑھ کر یہ عالم تیار ہوتے ہیں، اور کیسے عالم کہ مذہب ان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 59 پر یہ سوال جواب انہوں نے بنایا ہے، کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو، کون سا ہو؟ الف جیم، الف با جیم دال، یہ 3 بنائے ہیں انہوں نے، 4۔ الف کے تحت انہوں نے لکھا ہے مذہبی، بے کے نیچے انہوں نے لکھا ہے فلسفاتی، اور جیم کے نیچے لکھا ہے نظریاتی، اور دال کے نیچے انہوں نے لکھا ہے سائنسی۔ اب طالب علم کو جواب دینا ہے کہ کون سا نظریہ رکھیں گے تو ترقی ہوگی، اور کون سا نظریہ رکھیں گے تو ترقی سے محروم ہو جائیں گے۔ اب یہ سوال یہاں پر انہوں نے بنایا ہے، اور آگے صفحہ نمبر 63 پر اس کا جواب خود ہی انہوں نے لکھا، طالب علموں کو جواب بتایا کہ جواب تم نے کیا دینا ہے، ترقی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں سائنس کی۔ کن چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ وہ ترقی کے سلسلہ میں رکاوٹ ہے؟ اس کے اندر مذہب بھی آ گیا۔ مذہب ترقی میں رکاوٹ ہے، اور اگر ترقی کرنی ہے تو کون سا نظریہ اپنانا ہے؟ سائنسی۔ سائنس کے ذریعے ترقی حاصل ہوگی، اور مذہب ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، مذہب جس کی ترقی میں رکاوٹ ہو وہ مذہب کا ٹھیکیدار ہوتا ہے، وہ ٹھپا لگا کر دے گا تو بندہ سنی ہوگا۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 24 ہے، انہوں نے یہ 20 نکات لکھے ہیں، 14، اور ان میں انہوں نے حکومت کو بتایا کہ اس تحریر پر، انکات پر عمل کرنا ہر حکومت پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ میں صفحہ غلط بتا گیا تھا، مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس کا صفحہ نمبر 48 ہے، 24 نہیں، 24 پر اور بات ہے، صفحہ نمبر 48 پر 47 پر انہوں نے لکھا، یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہر حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تمام حکومتوں پر لازم ہے کہ ان اصولوں پر عمل کریں۔ کون کون سے اصول؟ اب جلالی اصول بتا رہے ہیں۔ 10واں اصول کیا ہے؟ شہریوں کے مابین جنس، مذہب اور نسل کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھا جائے۔ شہریوں کے مابین جنس کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے اور یہ ہے، نہ، یہ امتیاز ختم کرو۔ مذہب کا امتیاز ختم کرو، یہ مرزائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ امتیاز ختم کرو، سب ایک ہے۔ اب بتاؤ، جو مذہب کو اس طرح ختم کرنے والا ہے، مذہب کے امتیاز ہی کو ختم کرنے والا ہے، وہ ٹھپا لگا کر دے گا کہ کون سنی اور کون سنی نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 48 ہے، اور یہ فتوے سنا رہا تھا پڑھ پڑھ کے کہ امام اہل سنت سرکار کا یہ فتویٰ ہے، لہذا امام اہل سنت سرکار کے فتوے کے مطابق تم سنیت سے خارج۔ میں انشاءاللہ الرحمن ان عبارتوں پر تفصیلی کلام کروں گا، لیکن میں واضح لفظوں میں فتویٰ دکھاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے کے مطابق کون سنیت کے اندر داخل ہے اور کون خارج ہے۔ پہلے یہ عبارت دیکھیں ان کی نصابی کتاب سے، یہی مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر یہ لکھتے ہیں، مسلمانان بر صغیر کے علیحدہ قومی وجود کا تصور بہت پرانا ہے،
لیکن سر سید احمد خان وہ پہلے مسلمان سیاسی رہنما تھے. سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان اور عظیم سیاسی رہنما لکھا ہے انہوں نے. عظیم مسلمان ان کا کون سا عظیم مسلمان اور کون سا عظیم ان کا رہنما سیاسی رہنما؟ جس نے اپنی کتاب تفسیر قرآن کے اندر جنت کے متعلق لکھا، جنت کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے اگر یہ جنت ہے تو اس جنت سے تو ہمارے چکلے بہتر ہیں. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے. سر سید احمد خان لکھتا ہے یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، اور ساقی و ساقی نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں جو ہمارے ہاں کی گوسلیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں. ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا ہوا ہے، ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ. ایسا بےہودہ پن جس پر تعجب ہوتا ہے. اگر بہشت یہی ہے تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں. الیاذ باللہ تعالی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جنت سے ہمارے چکلے بہتر ہیں. اسی کتاب کے اندر لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بڈھا باشی، اور احرام کے متعلق لکھا وحشیانہ لباس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحشیانہ لباس میں عمرہ اور حج کرتے تھے. ایسے گستاخ کافر اور مرتد کو یہ جلالی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عظیم مسلمان ہے اور سیاسی رہنما ہے. اب فتاوی رضویہ شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مسلمان ماننے والا، اس کے متعلق امام اہل سنت سرکار کا کیا فتویٰ ہے. فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 615 پر اعلیٰ حضرت سرکار نے سنیوں کی 20 نشانیاں لکھی ہیں. اب دیکھنا سنت سے، اہل سنت سے کون خارج ہے اور کون داخل ہے. اہل سنت کی 20 نشانیاں اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھی ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. جو بندہ سر سید احمد خان کو اور اس کے متبعین کو کافر مانے گا تو وہ سنی ہے، جو کافر نہیں مانے گا، جو کہے گا عظیم رہنما، عظیم مسلمان، امام اہل سنت سرکار فرماتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے. وہ اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت سے خارج کون ہے؟ تم تو ہمیں الزام دے رہے تھے نا، ادھر ادھر کی باتیں مروڑ کر ہمارے ذمے لگا کر اور پھر کہنا کہ تم اہل سنت سے خارج ہو. میں نے عبارت کو توڑا نہیں ہے، جس طرح عبارت تھی اسی طرح کی پڑھی ہے کہ تم نے سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان اور سیاسی رہنما لکھا ہے. اچھا، میں یہ عبارت پہلے ایک مرتبہ ان کے ادارے میں بھی جا کر پیش کر چکا ہوں، اور دعوت اسلامی کے مفتی ہیں مفتی ہاشم اتاری، ان کو بھی میں نے یہ باتیں پیش کی تھی. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ جلالیوں نے یہ ایک مجبوری کی بنا پر ہے. یہ کس بنا پر ہے؟ سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان لکھا ہے، کہتے ہیں جی فتویٰ ہمارا بھی یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے، لیکن ایک مجبوری کی بنا پر ہم نے اس کو مسلمان لکھا ہے. مجبوری کیا ہے؟ اگر اس کو مسلمان نہیں لکھتے تو انگریز کی جانب سے فنڈ نہیں آتا، کمپیوٹر نہیں آتے، سند نہیں ملتی، تو جب سند نہیں ملے گی نوکری کدھر سے لیں گے؟ لہذا مجبوری کی بنا پر ہم نے اس کافر اور مرتد کو مسلمان مان لیا. الیاذ باللہ. یہ ہے عالم چند ٹکوں کے پیچھے اتنا بڑا کفر کما لیتے ہیں کہ ہمیں سند نہیں ملے گی، جو سند ایم اے کے مساوی ہوگی وہ سند نہیں ملے گی، ایم اے کی سند لینے کے لیے کفر کما لیا. یہی تو اس نے کہا تھا بابا جمہوریت نے کہ اگر یا رسول اللہ نہیں کٹواتا تو حکومت کی سیٹ نہیں ملتی، ہماری پارٹی کا اندراج نہیں ہوتا، مجبوری کی بنا پر یا رسول اللہ کٹوا رہا ہوں. تو تم نے کہا تھا اس نے گستاخی کیا ہے، بہت غلط کام کیا، یا رسول اللہ کٹوایا ہے. اگر اس کی مجبوری قبول نہیں ہے تو تمہاری مجبوری کیوں مقبول ہے؟ ان کے دو رخ ہوتے ہیں. ان باتوں میں نہیں آنا کہ نہیں جی ابھی کہیں گے نہیں جی ہم بھی سر سید احمد خان کو کافر کہتے ہیں،
یہ فقط سنیوں کو، بولی بالی قوم کو اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے سنا کر ان سے چندے لیتے ہیں، اور پھر انگریز کو انگریز والی بولی سنا کر ان سے کمپیوٹر لیتے ہیں اور سندے لیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اہل سنت کے سامنے یہ کہنا کہ سر سید احمد خان کافر ہے اور اپنی کتابوں میں لکھنا کہ وہ عظیم مسلمان ہے، اس کا جواب چاہیے۔ اور اسی مطالعہ پاکستان و جنرل سائنس کے اندر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی سنگین گستاخی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء سے ہماری زندگی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ ہمارے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہیں، ہمارے پاس ترقی ہے، اور ان کے پاس یہ ترقی نہیں تھی، لہذا ہماری زندگی ان سے قدرے بہتر ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 112، یہ میں چوتھا حوالہ دینے لگا ہوں انہی کی نصاب والی کتاب سے، پرانا ایڈیشن۔ ایک حوالہ اگر یہ انکار کر دے ہماری یہ کتاب نہیں ہے نصابی اور اس کے اندر یہ عبارت نہیں ہے، ایک عبارت کو غلط ثابت کرنے پر 11,000 روپیہ نقد انعام پیش کروں گا۔ اس کے صفحہ نمبر 112 پر انہوں نے لکھا، سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جوں ترقی کرتی گئی، ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آباء و اجداد سے قدرے بہتر ہوتا چلا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جوں ترقی کرتی گئی، جس شخص کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہ تھی وہ پیچھے رہ گئے، اور جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی آتی گئی وہ ترقی کرتے گئے اور ان کی زندگی اپنے آباء و اجداد سے بہتر ہو گئی ہے۔ وہ آباء و اجداد جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہ تھی ان سے ان کی زندگی بہتر ہو گئی ہے۔ اسماعیل دہلوی نے کہا تھا تمام مخلوق بڑے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے ہاں چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ تم نے کہا تمام مخلوق میں اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں، اگر وہاں پر تمام مخلوق کا لفظ ہو اور تم کہو اس کے اندر انبیاء بھی آ جاتے ہیں اور یہ عبارت گستاخی ہے، تو میں کہتا ہوں جب تم نے کہا اب تمام آباء و اجداد، تو ان آباء و اجداد میں کیا انبیاء نہیں آتے؟ تم نے علت یہ بیان کی ہے زندگی کے بہتر اور ابتر ہونے کی، تم نے کہا جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ان کی زندگی اپنے آباء و اجداد سے بہتر ہے۔ بتاؤ اس طرح کی غلیظ گستاخی کرنے والا، انبیاء سے اپنی زندگی کو بہتر کہنے والا، یہ مذہب کا ٹھیکیدار ہے اور یہ اہل سنت کا ٹھپا لگا کر دے گا کہ کون سنی ہے اور کون سنی نہیں ہے۔ یہ گفتگو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ الرحمن جو اصل گفتگو تھی، جو اس نے الزام دیے اور جن باتوں کی بنا پر اس نے ہمیں یزیدی قرار دیا، حسینی قرار، دوسرا گستاخ حضرت امام حسین قرار دیا، یہ جو باتیں اس نے کی ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلی اقساط کے اندر ایک ایک لفظ کے سلسلہ میں قرض چکاؤں گا۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر ضد، اناد، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر میری ان تمام گفتگوؤں کو اگر کوئی بندہ سخت سے سخت دل بندہ بھی گفتگو کو سماعت کرے گا، وہ ضرور کہے گا اس بات کے اندر دین کا دفاع ہے، دین کا درد ہے، اور جلالیوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا کا سارا دین دشمنی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی اقساط کا انتظار کریں۔ اللہ تعالی شریروں کے شر سے محفوظ رکھے اور مذہب حق اہل سنت پر قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔